اسی طرح اسلام میں ایک عمل استخارے کا عمل ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی ہو، انسان کے سامنے دو جائز کام آئیں، کسی ایک کو اختیار کرنا چاہے تو یہ استخارہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے، اللہ اور بندے کے درمیان مناجات ہے، بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے مانگتا ہے، اللہ دو مسئلے ہیں، کون سا اختیار کروں؟ تیرا علم کامل ہے، اپنی قدرت سے میرے دل کو اس طرف موڑ دے، یہ خاص اللہ اور بندے کا تعلق۔ لیکن آپ نے چینل دیکھا ہوگا جس کا نام ہے کیو ٹی وی، کیو ٹیلی ویژن کے اوپر اس استخارے کے نام پر شرک کے طوفان اندھیروں کی طرح پھیلے ہوئے۔ نام کتنا ہی پیارا ہے، قرآن ٹی وی، کیو ٹی وی تخصص ہے قرآن ٹی وی، اور اگر اس کو صرف 1 گھنٹہ بیٹھ کے دیکھ لو تو مان لیا جائے گا کہ کیو ٹی وی ہے، لیکن کیو ٹی وی سے مراد قرآن ٹی وی نہیں، قبر پرست ٹی وی ہے، جس کی نشریات الف سے یا تک یا قوالی ہے یا ڈھول ہے یا ساز گانے اور باجے ہیں، نعت کے جملے ہیں اور نیچے گانے بج رہے ہیں، منہ پہ داڑھی نہیں ہے اور شرکیہ جملے نعت رسول کے نام پہ پیش کر رہے ہیں، قبروں کی عبادت کی دعوت ہے، یہاں پر استخارے کے نام پر غیب دانی کے دعوے ہیں، اور استخاروں کے بھی کئی رنگ نکلے ہوئے۔ ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل، تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو کام خراب۔ ایک قرآن حکیم لے کر بیٹھا ہوا ہے، دھندے ہیں نا، کاروبار ہیں پیٹ پالنے کے، استخارے کے لیے سوال کرتا ہے جی میں نے کاروبار یہ کرنا ہے تو آپ بتائیے یہ میرا ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ یہ بے وقوف بالکل ایسا ہی ہے جیسا شادی کرنے والا کہے کہ اپنے کسی دوست سے جناب شادی تو میں نے کرنی ہے، ذرا آپ اس لڑکی کو دیکھ کر آئیے میرے لیے ٹھیک رہے گی یا نہیں۔ ارے باولے نکاح تو نے کرنا ہے، تو دیکھ اسے، ایک نظر تجھے دیکھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، تو نے کاروبار کرنا ہے اپنے رب سے سوال کر کہ یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ معاملہ تیرا ہے، سوال کوئی اور کر رہا ہے، وہ قرآن کھول کر بیٹھا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، وہ قرآن کو بند کر کے کھولتا ہے، جو صفحہ نکل آتا ہے اس میں سے کوئی آیت پڑھ کے اپنے معانی کا، اپنی مرضی کا مطلب اس کو پہنا کر اس کو بتا دیتا ہے۔ ڈی ایم اسلام پر ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھی ہے، انہوں نے بندہ نہیں لبا بڑھیوں کو کم کران دینے، بی بی بیٹھی ہے، فون کرنے والا کر رہا ہے اور اس کو ساری زندگی کی سٹوری سنا رہی ہے، اور اسی پر روحانی علاج کے نام سے پورا دھندا اور کاروبار چل رہا ہے۔ فون کرنے والا کرتا ہے جی میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے یاد آتا ہے پاکستان کے اندر ایک پیر صاحب تھے، ان کے مرید بڑھتے گئے، پہلے وہ بوتلوں پہ دم کر کے پھونک مارا کرتے تھے، پھر مرید زیادہ ہو گئے، اب ایک ایک بوتل کو کھول کے پھونک مارنا مشکل ہو گیا، تو وہ پیر صاحب دم کرنے کے لیے جب بیٹھتے تو کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو، وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے، اب ڈھکن کھلے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی۔ معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھوکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھوکے چلتے ہیں، روحانی علاج کے لیے ایک حضرت فون کرتے ہیں مجھے یہ بیماری ہے، وہ کہتا ہے سجا پیر نہ ہلائیں، حرکت نہ کریں، میں اپنے روحانی علم کے ذریعے تیرے جسم میں داخل ہو چکا ہوں، تیری بند شریانوں کو کھول رہا ہوں، تیرا آپریشن کر رہا ہوں، اور 5 منٹ کے اندر اندر تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کویت بیٹھا ہوا ہے، یہ انڈیا اور پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے روحانی علاج کا یہ دھندا چل رہا ہے، اور علاج کرنے والا پہلے سوال کرتا ہے تیری ماں دا کی نام ہے، وہ فون کرتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے تیری ماں کا کیا نام ہے۔ اور یاد کر لیجئے امت اسلام کے علماء کا یہ فتویٰ ہے، حقیقت ہے، جو علاج کرنے والا ماں کا نام پوچھ کے علاج کرتا ہے یہ جادوگر ہے، اگر اسلامی حکومت ہو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ ماں کا نام پوچھ کے علاج کرنے والا جادوگر ہے، جو علاج نہیں کر رہا، روحانیت کے نام پہ جادوگری پھیلا رہا ہے، نوری علم، سفلی علم کا نام لیتا ہے، اور مقصد
اپنے اس جادو کو پھیلانا اور شیطانوں کو راضی کرنا ہے۔ کیوں ٹی وی پر پیش ہونے والا یہ استخارہ ہے کیا؟ آئیے ذرا آپ بھی سنیے۔ اور عجیب بات ہے کہ استخارہ خاص انسان کا اس کے رب کے ساتھ ایک معاملہ ہے، رب کے ساتھ صلاح مشورے ہیں، لیکن یہاں مشورہ کیا جاتا ہے مشرکوں کے سرداروں سے۔ کیوں چینل پر جو حضرت بیٹھے ہیں، جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو غیروں کو پوجنے والے، غیروں کو پکارنے والے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو غوث اعظم کہنے والے، غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنے والے، ان کے لیے نظر و نیاز دینے والے، ان کو اپنے لیے حاجت روا سمجھنے والے، یہ تو مشرکوں کا سردار ہے۔ تو انہیں استخارہ تو اللہ عز و جل سے کرنا تھا، مشرک کے سردار سے کیسے کر رہا ہے؟ فون کرنے والا فون کرتا ہے، ایک صاحب کا فون آیا کہ میں جدہ شریف سے بول رہا ہوں، واللہ ایک صاحب کا فون آیا میں جدہ شریف سے بول رہا ہوں۔ بھئی مکہ شریف ہے اور مدینہ بھی شریف ہے، کیونکہ دونوں میں حرم ہے، مکہ بیت اللہ کی وجہ سے، حرم مکی اور حرم مدنی یہ دونوں شریف ہیں، یہ جدہ شریف پتہ نہیں کس قبیل سے ہے، لگتا ہے وہ چاہتا ہوگا جس طرح ہمارا ملتان شریف، پاک پتن شریف، اجمیر شریف ہیں، جس طرح وہ شریف ہیں، یہ یہاں جدہ کے اندر بھی وہی شرافت آئے، جس طرح وہاں کاروبار دھندے درباروں کے نام پہ چلتے ہیں، اسی طرح جدہ کے اندر بھی اہل شرک چاہتے ہیں کہ وہی قبر پرستی کے منظر نظر آئے۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، اللہ راضی ہو محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ سے، جنہوں نے اس دھرتی کو قبر پرستی سے پاک کیا، اس دھرتی کو جس پہ قبر لسوڑی شاہ کی نہیں تھی، پھسوڑی شاہ کی نہیں تھی، کوڑے شاہ کی نہیں تھی، چوپ شاہ اور اٹ شاہ کی نہیں تھی، کاما والی سرکار کی نہیں تھی، یہاں پر قبر محمد کے صحابہ کی تھی، پاک کیا اس دھرتی کو۔ اللہ راضی ہو امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ سے، جس نے اس دھرتی کو پاک اور صاف کیا قبر پرستی کے شرک سے، اور اللہ جزائے خیر دے ملک عبداللہ حافظہ اللہ کو، جس کی حکومت کے اندر اس پاک دھرتی کو قبر پرستی کے فتنے سے پاک رکھا گیا، اور اللہ اس دھرتی کو ہمیشہ پاک رکھے۔ مشرکوں کا یہ خواب کبھی پورا نہ ہو، وہ تو چاہتے ہیں جیسے ہمارے ملکوں میں ملتان چلے جاؤ 1.25 لاکھ ولیوں کے دربار، اس گلی میں دربار ہے، اس گلی میں دربار ہے، اور کہتے ہیں یہ مدینہ الاولیاء ہے، مدینہ الاولیاء ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مدینہ الاولیاء نہیں، رب محمد کی قسم یہ مدینہ الشرک ہے، جہاں یہ پیشانی مالک کے سامنے نہیں جھکتی، ننگوں کے سامنے جھکتی ہے، منگتوں کے سامنے جھکتی ہے، کلاشوں کے سامنے جھکتی ہے۔ جی چاہتا ہے ان کا کہ جدہ بھی شریف ہو، فون کرنے والا کہتا ہے جی میں جدہ شریف سے بات کر رہا ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ پردے کے پیچھے ایک بیٹھا ہوا، یہ حضرت جنید اقبال صاحب بالکل سامنے ہے سکرین پہ، اور پھر پردہ پڑا ہے، پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہے، وہ کرسی گھماتا ہے کہ جی آپ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ وہ کہتا ہے کہ آپ پر کوئی جادو نہیں ہے، آپ پہ کوئی بندش نہیں ہے، اور جہاں آپ کاروبار کر رہے ہو کرتے رہو، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے سوچئے، یہ کراچی میں بیٹھنے والا اور یہ جدہ سے فون کرنے والا، اتنے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کو کیسے پتہ لگ گیا کہ اس پہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی بندش نہیں ہے؟